بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے اس خاص اور اہم پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان عورت کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی خواتین اس کے ضروری مسائل سے پوری طرح واقف نہیں ہوتی۔ موضوع ہے حیض کے بعد غسل اور وہ عام غلطیاں جن سے عورت کو بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اسلام نے پاکیزگی کو بہت اہمیت دی ہے۔ نماز، روزہ اور دوسری عبادات کے لیے طہارت کے مسائل کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے حیض، نفاس اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مسائل ان کی زندگی کا مستقل حصہ ہیں۔ بہت سی خواتین شرم یا جھجک کی وجہ سے ان مسائل کو کسی سے پوچھ نہیں پاتیں، اور پھر کبھی کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے انہیں بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج کی بات کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھانے، اصلاح کرنے اور صحیح طریقہ سکھانے کے لیے ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حیض ایک فطری معاملہ ہے۔ اس پر عورت کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اس کے مخصوص احکام بیان فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے امت کو ان مسائل کی تعلیم دی ہے۔ جب حیض ختم ہو جائے تو عورت کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ نماز اور دوسری وہ عبادات ادا کر سکے جن کے لیے غسل طہارت ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غسل صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے؟ کون سی باتیں ضروری ہیں؟ کن غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ اور کیا صرف شاور کے نیچے چند منٹ کھڑے ہو جانے سے غسل مکمل ہو جاتا ہے؟ آج ہم انہی باتوں کو بہت آسان انداز میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے حیض کے ختم ہونے کا یقین کرنا۔ بہت سی خواتین آخری دنوں میں جلدی کر دیتی ہیں۔ کبھی ہلکا سا زرد یا بھورا مادہ نظر آتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید حیض ختم ہو گیا ہے، اور کبھی اس کے برعکس، حیض ختم ہونے کے باوجود بلا وجہ کئی دن انتظار کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہر عورت کو اپنے معمول اور حیض کی علامات کو سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر پاکی کی علامت یا تو سفید رطوبت ہوتی ہے، جیسے بعض خواتین پہچانتی ہیں، یا مکمل خشکی یعنی خون، اور حیض کی علامات کا ختم ہو جانا۔ ہر عورت کی عادت مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے صرف کسی ایک عورت کے تجربے کو دوسری عورت پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی عورت کو حیض کے اختتام کے بارے میں بار بار شک رہتا ہو تو اسے اپنے معتبر عالمہ یا عالم سے اپنے مخصوص مسئلے کے مطابق رہنمائی لینی چاہیے۔ جلد بازی بھی درست نہیں، اور بلا وجہ وسوسے میں پڑنا بھی درست نہیں۔ شریعت یقین چاہتی ہے، بیجا شک اور پریشانی نہیں۔ دوسری اہم بات غسل کی نیت ہے۔ ناظرین، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ غسل کے لیے زبان سے کوئی خاص جملہ پڑھنا ضروری نہیں۔ دل میں یہ ارادہ کافی ہے کہ میں حیض سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نیت کی شرعی حیثیت کے بارے میں فقہی مذاہب میں تفصیل ہے، اس لیے اسے اس انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے کہ نیت نہ کرنے سے ہر صورت میں غسل باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن دل میں یہ شعور رکھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پاکی حاصل کر رہی ہوں، یقیناً بہت اچھی اور باعث اجر بات ہے۔ جب انسان عبادت کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ غسل صرف جسم پر پانی بہانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پانی جسم کے تمام ضروری حصوں تک پہنچ جائے۔ بہت سی خواتین جلدی میں شاور کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہیں، سر پر پانی ڈالا، جسم پر پانی بہا اور سمجھ لیا کہ غسل ہو گیا۔ اگر واقعی پورے جسم پر پانی پہنچ گیا تو شاور کے ذریعے غسل کرنا بالکل ممکن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچتا۔ اس لیے عورت کو اطمینان کرنا چاہیے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، خاص طور پر جلد کی تہیں، بغلیں، ناف کے ارد گرد، انگلیوں کے درمیان، گھٹنوں کے پیچھے، ایڑیوں اور جسم کے دوسرے چھپے ہوئے حصوں پر توجہ دینی چاہیے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت ہر بار غیر ضروری طور پر جسم کو بار بار چیک کرتی رہے اور وسوسوں میں مبتلا ہو جائے۔ بس غسل کرتے وقت معمول کے مطابق اچھی طرح پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ چوتھی اہم بات بالوں اور ان کی جڑوں کے بارے میں ہے۔ بہت سی خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں، کبھی چوٹی ہوتی ہے اور کبھی بالوں کا جوڑا بنا ہوا ہوتا ہے۔ غسل کے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پانی بالوں اور سر کی جلد تک پہنچے۔ اگر بال بندھے ہوئے ہوں اور پانی جڑوں تک نہ پہنچ سکے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اگر ضرورت ہو تو بال کھول کر یا انگلیوں سے پانی جڑوں تک پہنچانا چاہیے۔ البتہ ہر غسل میں لمبے بالوں کو لازماً کھولنا ہی ضروری ہے، یہ بھی درست نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پانی مطلوبہ جگہ تک پہنچے۔ اگر بال گندھے ہوئے ہوں لیکن پانی جڑوں تک پہنچ رہا ہے تو حکم مختلف ہوگا۔ اسی لیے دین کے مسائل کو صرف سوشل میڈیا کی مختصر ویڈیوز سے نہیں بلکہ معتبر علماء سے سمجھنا چاہیے۔ پانچویں اہم بات منہ اور ناک کے بارے میں ہے۔ یہاں بھی فقہی اختلاف کو سمجھنا ضروری ہے۔ حنفی فقہ میں غسل کے فرائض میں کلی کرنا اور ناک میں پانی پہنچانا شامل ہے، جبکہ شافعی فقہ میں اس مسئلے کی تفصیل مختلف ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں، اس لیے حنفی طریقے کے مطابق غسل کرنے والی خواتین کو چاہیے کہ کلی کریں اور ناک میں پانی پہنچائیں، لیکن اس مسئلے کو اس طرح پیش کرنا کہ ہر مسلمان کے لیے ہر حال میں یہی حکم ہے، درست نہیں۔ اس لیے اپنی فقہی رہنمائی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کلی کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے اندر پانی پہنچایا جائے اور ناک میں پانی اس طرح پہنچایا جائے کہ طہارت کا مطلوبہ عمل مکمل ہو جائے۔ البتہ اگر کسی کو بیماری، تکلیف یا نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کا حکم الگ ہو سکتا ہے اور ایسے شخص کو اپنے معتبر عالم یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ چھٹی اہم بات جسم پر ایسی چیز کا موجود ہونا ہے جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روک رہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر جسم پر کوئی ایسی موٹی تہ موجود ہے جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روک رہی ہے تو اسے دور کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات خواتین کے ناخنوں پر ایسی چیزیں لگی ہوتی ہیں جو پانی کو روک سکتی ہیں، یا جسم پر کوئی ایسا مادہ لگا ہوتا ہے جو پانی کو جلد تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اس لیے غسل سے پہلے ایسی رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے، لیکن یہاں بھی وسوسے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ عام طور پر صابن، تیل یا ہلکی چکناہٹ ہر صورت میں پانی کو روکنے والی تہ نہیں بنتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ پانی جلد تک پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ دین آسان ہے لیکن دین کے احکام کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ساتویں اہم بات یہ ہے کہ عورت غسل میں غیر ضروری سختی اور وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ بعض خواتین کو بار بار یہ خیال آتا ہے کہ شاید سر خشک رہ گیا، شاید پاؤں تک پانی نہیں پہنچا، شاید دوبارہ غسل کرنا چاہیے، شاید غسل صحیح نہیں ہوا۔ پھر وہ کئی مرتبہ غسل کرتی ہیں اور عبادت کے بجائے شک اور پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں۔ ناظرین، اسلام وسوسوں کا دین نہیں۔ اگر آپ نے معمول کے مطابق اچھی طرح غسل کیا اور غالب گمان یا یقین ہے کہ پانی پورے جسم تک پہنچ گیا تو ہر معمولی شک کی وجہ سے غسل دوبارہ کرنا ضروری نہیں۔ شیطان انسان کو عبادت سے دور کرنے کے لیے کبھی گناہ کے ذریعے بہکاتا ہے اور کبھی وسوسے کے ذریعے، اس لیے صحیح علم حاصل کریں، غسل صحیح طریقے سے کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اب آئیے غسل حیض کا ایک آسان طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ جب عورت کو یقین ہو جائے کہ حیض ختم ہو گیا ہے تو وہ غسل کی تیاری کرے، دل میں پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرے۔ اگر جسم پر کوئی نجاست یا خون وغیرہ موجود ہو تو اسے صاف کرے۔ پھر وضو کے طریقے سے وضو کرنا اچھا اور مسنون طریقہ ہے، اور اگر غسل میں وضو کے اعضاء بھی اچھی طرح دھل جائیں تو فقہی تفصیل کے مطابق اس کا حکم مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈالے اور کوشش کرے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچے۔ پھر پورے جسم پر پانی بہائے اور یہ اطمینان کرے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر آپ حنفی فقہ کے مطابق عمل کرتی ہیں تو کلی اور ناک میں پانی پہنچانے کا بھی اہتمام کریں۔ یہی سادہ طریقہ ہے، اس میں نہ کسی مشکل عمل کی ضرورت ہے، نہ بار بار پانی بہانے کی، نہ گھنٹوں باتھ روم میں رہنے کی۔ ناظرین،
ایک اور اہم بات جسے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غسل اور جسمانی صفائی دو الگ چیزیں ہیں، اگرچہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ غسل طہارت ایک شرعی عمل ہے، جبکہ صابن سے جسم کو صاف کرنا جسمانی صفائی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ دونوں کا اہتمام کرے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ شریعت میں صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے جسم کو اتنی بار رگڑتا رہے کہ جلد کو نقصان پہنچنے لگے۔ پانی کا پورے جسم تک پہنچنا اصل مقصد ہے۔ اب ذرا ان غلطیوں کی طرف دوبارہ دیکھتے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلی غلطی حیض ختم ہونے سے پہلے غسل کر لینا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ غسل کو صرف ظاہری صفائی سمجھنا اور شرعی طہارت کی نیت اور مقصد کو بھول جانا۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ پانی جسم کے ہر ضروری حصے تک نہ پہنچانا۔ چوتھی غلطی بالوں اور سر کی جڑوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ پانچویں غلطی حنفی فقہ پر عمل کرنے والوں کے لیے کلی اور ناک میں پانی نہ پہنچانا ہے۔ چھٹی غلطی ایسی چیز کو جسم پر باقی رہنے دینا ہے جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکے۔ اور ساتویں غلطی یہ ہے کہ غسل کے بعد بیجا شک اور وسوسے میں مبتلا ہو جانا۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بات بہت واضح کر دوں، ہمیں اپنی ویڈیوز میں دین کی بات کرتے وقت لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر غسل میں معمولی غلطی ہوئی تو تمہاری ہر نماز، ہر سجدہ اور ہر نیکی برباد ہو گئی۔ ایسی باتیں سن کر بعض خواتین شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ دین ہمیں خوف کے ساتھ امید بھی دیتا ہے۔ اگر کسی سے لا علمی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، مسئلہ سیکھے اور آئندہ درست طریقے سے عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جان بوجھ کر شرعی حکم کو نظر انداز کرنا الگ بات ہے، اور لا علمی، بھول یا غلط فہمی میں کسی مسئلے سے ناواقف ہونا الگ بات۔ اس لیے اگر کسی عورت کو ماضی کے غسل کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تو وہ خود سے بڑے بڑے فیصلہ نہ کرے، بلکہ اپنے مسلک کے معتبر عالم یا عالمہ سے اپنا مسئلہ پوچھے۔ خاص طور پر اگر کسی عورت کو حیض کے دنوں زرد یا بھورے مادے، مسلسل خون، بے قاعدہ حیض، غسل یا نمازوں کی قضا کے بارے میں الجھن ہو تو اس کا ذاتی مسئلہ ذاتی تفصیل کے ساتھ ہی حل ہوگا۔ ہر عورت کا مسئلہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ طہارت کے مسائل سیکھیں۔ اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی خواتین دینی مسائل پوچھتی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواتین کے بہت سے مسائل کی رہنمائی فرمائی۔ دین سیکھنے میں شرم نہیں، دین سے ناواقف رہنے میں نقصان ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی بیٹی کو یہ مسائل سکھاتی ہے تو وہ دراصل اسے زندگی بھر کی ایک اہم دینی ضرورت سمجھا رہی ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بیٹیوں کو حیض کے مسائل، پاکی کی علامات، غسل کا طریقہ، نماز کے احکام اور طہارت کے بنیادی مسائل محبت اور حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ جب پیریڈ ختم ہوں تو نہا لینا، بلکہ انہیں یہ بھی بتائیں کہ پاکی کی علامت کیا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور شک کی صورت میں کس سے پوچھنا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں انٹرنیٹ پر ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ عمل کرو، کوئی کہتا ہے وہ عمل کرو، کوئی خوفناک بات بتا کر ویڈیو وائرل کرتا ہے اور کوئی ایسی بات کو دین کا لازمی حکم بنا کر پیش کرتا ہے جو دراصل کسی ایک فقہی رائے یا کمزور روایت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر دینی ویڈیو دیکھنے کے بعد فوراً اسے حتمی حکم نہ سمجھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں معتبر علماء سے رہنمائی حاصل کریں۔ خاص طور پر طہارت، حیض اور خواتین کے مخصوص مسائل میں مستند عالم یا عالمہ سے پوچھنا بہت مفید ہے۔ ناظرین، غسل کے معاملے میں ایک اور خوبصورت بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے پاکی کا راستہ آسان کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے غسل کو بوجھ نہ سمجھیں، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پاکی کا ذریعہ سمجھیں۔ جب حیض ختم ہو اور آپ غسل کریں تو دل میں یہ احساس رکھیں کہ اب میں اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہونے جا رہی ہوں۔ اب میں اپنے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں گی، اب میں قرآن سنوں گی، دعائیں مانگوں گی
اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کروں گی۔ یہ احساس غسل کو محض نہانے سے ایک خوبصورت عبادت میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین، آخر میں 7 باتیں ایک مرتبہ پھر یاد کر لیجئے۔ حیض ختم ہونے کی صحیح علامت کو سمجھیں، دل میں پاکی کا ارادہ رکھیں، جسم کے ہر ضروری حصے تک پانی پہنچائیں، بالوں اور ان کی جڑوں کا خیال رکھیں، اپنے فقہی مسلک کے مطابق کلی اور ناک کے حکم پر عمل کریں، پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکنے والی چیزیں دور کریں اور غسل کے بعد بیجا وسوسوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر کسی مسئلے میں شک ہو تو معتبر عالم یا عالمہ سے پوچھیں۔ اپنی عبادت کو خوف اور وسوسے کا شکار نہ بنائیں، بلکہ علم، یقین اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ عبادت کریں۔ ناظرین، یاد رکھیے، پاکیزگی صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہے۔ ایک مسلمان عورت جب طہارت کے مسائل سیکھتی ہے تو وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عبادت کو بہتر بناتی ہے اور اپنے گھر کی دوسری خواتین کو بھی دین سکھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے آج عہد کریں کہ ہم طہارت کے مسائل صرف سنی سنائی باتوں سے نہیں بلکہ قرآن و سنت اور معتبر فقہی رہنمائی سے سیکھیں گے۔ اگر آج کی بات آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور سہیلیوں تک ضرور پہنچائیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی ایسی عورت تک پہنچ جائے جو برسوں سے کسی مسئلے میں الجھن کا شکار ہو اور اسے صحیح رہنمائی مل جائے، لیکن شیئر کرتے وقت مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ صحیح دینی علم پہنچانا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو پاکیزگی کے مسائل صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بصیرت میڈیا پر خواتین، طہارت، نماز، روزہ، قرآن، حدیث اور روزمرہ زندگی سے متعلق ایسے آسان اور مفید دینی موضوعات مسلسل آتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے جاننے والوں تک ضرور پہنچائیے اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں تاکہ یہ ویڈیو ایک نیک یاد دہانی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔